بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آتش پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تاریخ دان کے علم کے مطابق داستان کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا بیٹا تھا اور حابیل چھوٹا بیٹا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حکم الہی کے مطابق چھوٹے بیٹے یعنی حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین قرار دیا، مگر یہ بات بڑے بیٹے قابیل کو پسند نہ آئی اور اس نے اس بات کی شکایت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کی کہ یہ حکم اللہ کا نہیں، آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں اللہ کے فیصلے پر کچھ شک ہے تو تم دونوں بھائی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ میرا جانشین ہے۔ تو دونوں بھائی پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے قربانی کے طور پر اناج کا کچھ حصہ پیش کیا، اور حابیل دمبوں کو پالتا تھا۔ حابیل نے بہترین دمبا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا، جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی اس کو وہ آگ کا شعلہ جلا دیتا، اور جس کی قربانی قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ آگ اس قربانی کو نہیں جلاتا۔ تو پھر اسی طرح اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی جوں کی توں رہی۔ یہاں پر روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قابیل نے دیکھا کہ آگ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تو ابلیس لعنتی قابیل کے پاس بڑھ کر آیا اور کہا، حابیل چونکہ اس آگ کی پرستش کرتا تھا اسی لیے اس نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ تو قابیل نے کہا، میں اس آگ کی تو پرستش نہیں کروں گا جس کی پرستش حابیل کرتا تھا، مگر دوسری آگ کی پرستش کروں گا اور اس کے سامنے اپنی قربانی پیش کروں گا، وہ آگ میری قربانی قبول کر لے گی۔ اسی لیے اس نے آتش کدہ بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگا، اور اسے اپنے پروردگار کی معرفت نصیب نہ ہوئی، چنانچہ اس کی جتنی اولادیں پیدا ہوئیں وہ سب آتش پرست ہوئیں۔